بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 19 جنوری کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امریکہ کے متعدی امراض کے چوٹی کے ماہر نے کہا کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کا ان کے دور اقتدار کے پہلے 100 دنوں کے اندر 10 کروڑ لوگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا ارادہ ایک قابل حصول ہدف ہے۔ ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے NBC نیوز چینل کو بتایا کہ یہ منصوبہ بتائے گئے وقت کے اندر بالکل قابل عمل دکھائی دیتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز کے ڈائریکٹر فاؤچی نے میٹ دی پریس پروگرام میں کہا کہ ویکسین کی موجودہ تعداد، خوراکوں کی مزید دستیابی اور چہرے پر ماسک لگانے اور سماجی فاصلوں کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے امریکہ کورونا کے خلاف جنگ میں ایک بہتر حالت میں جا سکتا ہے۔ کووڈ-19 کے 2 کروڑ 40 لاکھ کیسز کے ساتھ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی پیشگوئیوں کے برعکس اب تک ہدف سے کم لوگوں کو ویکسین دی جا سکی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کی لاس اینجلس کاؤنٹی امریکہ کی پہلی ایسی کاؤنٹی بن گئی ہے جہاں کووڈ-19 کے کیسوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کووڈ-19 کے باعث لبنان میں انسانی المیہ جنم دینے لگا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہے، بلکہ آکسیجن کی عدم دستیابی کی وجہ سے مریضوں نے گھروں میں دم توڑنا شروع کر دیا ہے۔ انگریزی اخبار عرب نیوز کے مطابق لبنان میں بیکٹیریاز اور انفیکشن کے ماہر ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی، کیونکہ اسپتالوں میں نئے مریضوں کے لیے جگہ موجود نہیں ہے۔ لبنان میں کورونا مریضوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ نئے سال کے ابتدائی 17 دنوں میں کورونا وائرس کے 67,655 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق نجی اسپتالوں کی سنڈیکیٹ کے سربراہ سلیمان ہارون کا کہنا ہے کہ لبنان میں اس وقت بھی جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت سے کافی دور ہے، کیونکہ صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت تمام اسپتالوں نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مریضوں کے لیے بیڈز دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مریض اور ان کے عزیز و اقارب ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو لا حاصل ثابت ہو رہی ہے۔ اخبار کے مطابق لبنان میں ICU کے ماہر ڈاکٹر جاروش کا کہنا ہے کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی میں مریضوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ICU کے ماہر ڈاکٹر جاروش کے مطابق اس وقت وہ تجربہ ہو رہا ہے جس کے متعلق کبھی سوچا نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو نے سوڈان میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 80 سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور 160 سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاعات کے بعد حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ دارفر کے علاقے میں شہریوں کو تحفظ فراہم کریں۔ سوڈان کی مغربی دارفر ریاست کے گورنر نے اس حملے کے فوری بعد علاقے میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ گورنر محمد عبداللہ الڈوما نے کہا کہ ریاست میں امن و امان کی بحالی کے لیے سینکڑوں فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری گوٹریس کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی ادارے کے سربراہ نے متاثرہ خاندانوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کی ہے
اور زخمیوں کی جلد صحت کی یابی کے لیے دعا کی ہے۔ اس تنازع کا آغاز جمعے کے روز اس وقت ہوا جب مسالت نامی قبیلے کے ایک فرد نے ذاتی جھگڑے میں ایک عرب قبیلے کے شخص کو ہلاک کر دیا۔ گورنر ڈوما نے بتایا کہ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سرکاری پراسیکیوٹر نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہفتے کی صبح دارفر کے مختلف حصوں سے مسلح افراد نے ایک منصوبے کے تحت اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ اسے ایک انتقامی کارروائی کہا جا سکتا ہے کیونکہ مجھے کیمپ پر حملے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ قاتل کا تعلق اس کیمپ سے تھا یا نہیں، لیکن اگر تھا بھی تو ایک انفرادی عمل تھا۔ گورنر نے میڈیا کو بتایا کہ حملہ آوروں نے 1/3 سے زیادہ کیمپ کو جلا کر راکھ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ منشیات کے مقدمات میں سزائے موت پر عارضی پابندی عائد کرنے کے بعد سعودی عرب میں پھانسیوں کی تعداد میں حیرت انگیز کمی واقع ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں صرف 27 افراد کو پھانسی دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن نے 2020 کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مملکت نے گزشتہ برس ملک میں منشیات سے متعلق کیسز میں سزائے موت پر عارضی پابندی عائد کی تھی، جس کے باعث پھانسیوں کی شرح میں 2019 کے مقابلے میں 85% کمی واقع ہوئی اور پورے سال میں صرف 27 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے ان اعداد و شمار کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں اب ملزمان کو صرف سزا دینے پر ہی ساری توجہ مرکوز نہیں بلکہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے لو جہاد کے نام پر بھارت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بٹوارے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالی ووڈ اداکار نصیر الدین شاہ نے کاروان محبت نامی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں بڑھتی مذہبی انتہا پسندی پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اسی طرح انڈیا میں لو جہاد کے نام پر مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے کہا کہ مجھے غصہ ہے اس بات پر جس طرح یو پی میں لو جہاد کے نام پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بٹوارے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ وہ لوگ رچا رہے ہیں جنہیں جہاد کے نام کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لو جہاد کا جو تماشا کیا گیا ہے وہ صرف ہندو اور مسلمانوں کے سوشل انٹریکشن کو بند کرنے کے لیے تاکہ آپ شادی کی بات سوچیں ہی نہیں۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا آپس میں ملنا بھی ہم روک دیں گے۔ اداکار نے اپنی شادی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اہلیہ رتنا پاٹھک ہندو ہیں اور جب وہ شادی کر رہے تھے تو والدہ نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ اہلیہ کا مذہب تبدیل کریں گے، جس پر انہوں نے والدہ کو بتایا تھا کہ وہ رتنا پاٹھک کا مذہب کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، جس پر والدہ نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی کوئی بھی کسی کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں میرے دیے گئے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ افریقہ کے لیے امریکی فوج کمان نے بتایا کہ صومالیہ سے امریکی فوجی دستوں کا انخلاء مکمل ہو گیا ہے۔ افریقہ کے ترجمان کرنل کرسٹوفر نے وائس آف امریکہ کے صومالی سروس کو تصدیق کی ہے کہ فوجیوں کی دوسری جگہ منتقلی کے بارے میں گزشتہ دسمبر کے صدارتی حکم نامے کی تکمیل جنوری کے وسط کے ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ صومالیہ میں امریکی فوجیوں کی تعداد 650 سے 800 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ امریکی فوجی صومالیہ فوج کے ایک گروپ کو جسے دناب یعنی برقی رفتار بریگیڈ کہا جاتا ہے کی تربیت اور اسے مدد فراہم کر رہے تھے۔ افریقی کمان کے ترجمان کیرنز نے بتایا کہ اب صومالیہ میں بہت ہی تھوڑے امریکی فوجی باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت محدود تعداد میں انہیں یہاں رکھنے کی وجہ آپریشنل اور تحفظ کے امور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔
اس سے قبل امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا تھا کہ صومالیہ سے زیادہ تر امریکی فوجیوں کو خطے میں ہی کسی دوسری جگہ تعینات کر دیا جائے گا۔ تاہم افریقی کمان نے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں صومالیہ سے کہاں بھیجا جائے گا۔ افریقہ نے بتایا کہ فوجیوں کی تبدیلی کا عمل ڈیڈ لائن سے چند روز پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد عسکری گروپ الشباب پر ہم بدستور اپنا دباؤ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے حلقے PS-52 عمرکوٹ کے ضمنی انتخابات میں غیر سرکاری حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار امیر علی شاہ 55,904 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار ارباب غلام رحیم 30,921 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ عمرکوٹ میں خالی ہونے والی صوبائی نشست پر آج صبح پولنگ کا آغاز ہوا ہے، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ووٹروں کی کل تعداد 1,53,935 ہے۔ حلقے میں پولنگ اسٹیشن کی کل تعداد 128 ہے، جس میں سے 50 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس اور 40 کو حساس قرار دیا گیا تھا۔ پولنگ اسٹیشنوں کی سیکیورٹی کے لیے 1,400 اہلکار اور 500 کے قریب رینجرز اہلکار تعینات۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔